یہ ہے افریقہ، جو کہ دنیا کا دوسرا بڑا کانٹیننٹ ہے۔ افریقہ کا نام سنتے ہی آپ کا ذہن ان ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف جائے گا، لیکن ایسٹ افریقہ میں ایک ایسا ملک بھی ہے جو کہ پچھلے چند سالوں سے اپنے میگا پروجیکٹ کی وجہ سے میڈیا ہیڈ لائنز میں ہے۔ اس ملک کا نام ایتھوپیا ہے۔ حال ہی میں ایتھوپیا نے ایسٹ افریقہ کا سب سے بڑا ڈیم بنانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ہسٹورک بار کی اس ویڈیو میں کہ یہ ڈیم کتنے رقبے پر ہوگا اور ایتھوپیا کو اس کے کیا اکنامیکل بینیفٹس ہوں گے۔ جی تو دوستو، یہ ڈیم گولڈن گیٹ برج سے 2 گنا لمبا ہوگا، جو کہ گرینڈ ایتھوپیا کے ایک عظیم شاہکار کا نام ہے۔ یہ ڈیم لاکھوں لوگوں کو غربت سے نکالنے کی صلاحیت رکھے گا، لیکن یہ ایک خطرناک پروجیکٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے، جو مصر، سوڈان اور خطے میں ایک نئے تنازع کو جنم دے گا۔ یہ ڈیم 145 میٹر گہرا، 1.7 کلومیٹر لمبا اور 5000 کلو میگا واٹ سے زیادہ بجلی فراہم کرے گا۔ 45 میٹر کی بلندی پر دریا کے دونوں کناروں پر 2 آؤٹ ڈور پاور اسٹیشنز ہوں گے، جو کہ 2000 سے 3700 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ڈیم دریاؤں پر بنائے جاتے ہیں اور ڈیم کی کنسٹرکشن میں سب سے مشکل کام دریا کے پانی کو روکنا ہے، اور کنکریٹ کے لیے خشک زمین کا ہونا لازمی ہے۔ عام طور پر راستہ بنانے کے لیے دریا میں دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیم کی کنسٹرکشن کے دوران آن سائٹ کنکریٹ کا ہونا لازمی ہے۔ اس ڈیم کی کنسٹرکشن سوڈان کی سرحد سے 30 کلومیٹر اونچائی پر کی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے اس بات پر شدید بحث چھڑ گئی ہے کہ اس ڈیم کا مالک کون ہے۔ مصر کے صدر سیسی کا کہنا ہے کہ دریائے نیل مصر کے وجود کا مسئلہ ہے۔ مصر مکمل طور پر دریائے نیل کے ارد گرد واقع ہے۔ حیران کن طور پر ملک کا 85% پانی صرف اس دریا سے آتا ہے، اور ملک کی تقریباً 95% آبادی نیل سے نکلنے والی ایک ندی سے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زراعت اور ماہی گیری کا کام بھی اسی دریا کے پانی سے لیا جاتا ہے۔ اگر اس پانی کو ڈیم یا کسی اور ذرائع سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے نتائج تباہ کن ثابت ہوں گے۔ دریائے نیل پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے مصر ایتھوپیا پر بمباری کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایتھوپیا جنگ کے پیش نظر جوابی وار کرنے کے لیے بھی چاقو چوبند ہے، چونکہ ایتھوپیا جانتا ہے کہ یہ میگا پروجیکٹ در حقیقت پورے ملک کو غربت سے نکالنے میں مدد کرے گا۔ ایتھوپیا نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ڈیم کے اثرات ان ممالک پر کم سے کم ہوں گے جو کہ ڈاؤن سٹریم ہیں، جبکہ اس کے فوائد زیادہ سے زیادہ ایتھوپین گورنمنٹ اور اس کی آبادی کو حاصل ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایتھوپیا اس بات پر رضامند ہے کہ اس کے فوائد اور ریونیو کو شیئر کیا جا سکتا ہے۔ اس بات پر آج بھی بحث جاری ہے کہ پانیوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کون کر سکتا ہے۔ اس بحث کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت تقریباً مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ بغیر کسی معاہدے کے باوجود ڈیم اب 90% مکمل ہو چکا ہے، اور ایتھوپین گورنمنٹ 3 سال کے اندر اسے پانی سے بھرنے کا دعویٰ کر چکی ہے، اور ایتھوپین گورنمنٹ اس ڈیم کو مکمل کرنے کے لیے ہر قسم کے نقصانات اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ جی تو دوستو، آپ کا اس ڈیم کے بارے میں کیا خیال ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان تینوں ممالک کے درمیان اس تنازع پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے۔ شکریہ۔